بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین و جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ سب کے باوجود رئیس ایک ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کرتا تھا۔ علی اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی تھا۔ اس کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ اس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا، اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھمایا اور کہا کہ منشی، یہاں کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ میری یہ خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ اس نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا تو اس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازے پر آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کو روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے کیسی خواہش کی ہے۔ اسی دوران میں اس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اس نے رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا ہی میں رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وراثت میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے استغفار کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب تحریر پڑھی
تو زاڑوں کے تار رونے لگا۔ اس نے باپ کے پاؤں سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی اور اپنے پاس رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ معزز ناظرین، کچھ واقعات اور کچھ کہانیاں گزر تو جاتی ہیں لیکن انسانوں کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتی ہیں۔ سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ صرف ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔